منع کرنے کے باوجود رات کو میں اس قلعہ میں چلا گیا۔ میں نے کیا دیکھا کہ ایک لڑکی چاقو پکڑے ہوئے آئی اور اس نے ایک سوئے ہوئے شخص کو قتل کر دیا۔ میں اسے پکڑنا چاہتا تھا لیکن میرے پکڑنے کے بجائے اس نے مجھے پکڑ کر تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ ہمارے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ایک جگہ کھائی کے پاس جا کر وہ رک گئی اور مجھے پکڑ کر چھلانگ لگا دی۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ آپ اس کہانی میں جانیے۔ السلام علیکم، جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک خوفناک کہانی لے کر آیا ہوں اور کہانی کا نام ہے ارواح خبیثہ۔ میں خاندان سادات کا چشم و چراغ ہوں۔ میرے والدین اگرچہ غریب تھے لیکن شرافت و نجابت کی وجہ سے نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ میرے چچا بے اولاد تھے اور مجھے بہت چاہتے تھے۔ وہ امیر آدمی تھے۔ انہوں نے کانگڑا میں موزہ چٹالی کے قریب ایک خوبصورت کوٹھی موسم گرما گزارنے کے لیے بنوا رکھی تھی اور ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں میں مجھے ہمراہ لے جایا کرتے تھے۔ چچا کی کوٹھی موزہ چٹالی سے 1 میل کے فاصلے پر بالکل پہاڑ کے دامن میں واقع تھی، جس کے دائیں بائیں میلوں تک چائے کے خوشنمات کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ پائیں باغ میں طرح طرح کے پھولوں کی کیاریاں اور پشت پر ہرا بھرا عمودی پہاڑ، جا بجا شفاف پانی کے جھرنے اس کوٹھی کو رشک جنت بنا رہے تھے۔ اس عمودی پہاڑ کی چوٹی ہماری کوٹھی سے 2-2.5 میل اونچائی پر تھی، جس پر ایک عظیم الشان مگر بوسیدہ قلعہ تھا، جس کے ایک طرف چھوٹی سی بستی تھی۔ اس قلعے کو کوریلو کا قلعہ کہتے تھے اور بستی بھی اسی نام سے موسوم تھی۔ یہ قلعہ کسی زمانے میں زلزلے کے پرہول جھٹکوں سے آدھا مسمار ہو چکا تھا۔ آدھا جو محفوظ تھا ایک پہاڑی رئیس سردار سعید احمد کی ملکیت تھا۔ اس سردار اور میرے چچا کے آپس میں دوستانہ تعلقات تھے۔ میں کئی دفعہ چچا کے ساتھ اس پہاڑ کی چوٹی پر جا چکا تھا، جہاں سے نیچے وادی کا نظارہ اتنا دل فریب دکھائی دیتا کہ طبیعت پھڑک اٹھتی۔ زمردی وادی میں دور دراز تک سفید براق سی ندیوں کا جال پھیلا ہوا تھا، جن کی لہریں آپس میں الوداعی بوسو کنار کرتی نشیبوں کی طرف رواں تھیں۔ سبز درختوں پر سرخ چونچوں والی شوہ و شنگ چڑیوں کے چہچہے مردہ تنوں کو جان بخشنے کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں اس پہاڑ کی سیر کا بڑا شائق تھا، مگر مجھے تنہا باہر جانے کی اجازت بہت کم ملتی تھی۔ جب کبھی چچا خود سیر کو جاتے تو مجھے بھی ساتھ لے جاتے، ورنہ میں اپنے احاطے سے اس شاندار قلعے کے بام و در کو حسرت کی نگاہوں سے دیکھتا رہتا۔ سردار سعید احمد کا کنبہ مختصر تھا۔ یہ لوگ قلعے کے اس حصے میں رہتے تھے جو بستی کی طرف تھا۔ باقی تمام قلعہ خالی تھا اور ہمیشہ بند رہتا تھا۔ ان بند کمروں کو درباری کمرے کہتے تھے۔ ایک دن چچی کی طبیعت ناساز تھی۔ چچا جلد ہی زنان خانہ میں چلے گئے۔ میں بلا آنے پر اپنے کمرے کے باہر برآمدے میں بیٹھا قدرت کی ہندا روئی کی بہاریں لوٹ رہا تھا۔ بیساکھ کی شگفتہ رات تھی۔ ماہ تابہ کی نورانی چاندنی خوشبو میں بسی ہوئی تھی۔ برگو بار دودھ سے دلے ہوئے تھے۔ پہاڑ کی چوٹی پر قلعہ رینوں کے بلند کینگرے چاند کا منہ چوم رہے تھے۔ جوانی کا عالم تھا، طبیعت میں امنگ تھی۔ اس طلسمی منظر سے میں بے اختیار ہو گیا۔ بوڑھا حامد ابھی تک بیٹھا ان پہاڑوں کے متعلق اپنی روایات بیان کر رہا تھا، مگر مجھے اس کی باتیں بارے گوش معلوم ہو رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ کہیں یہ سوئے اور میں سیر کے لیے نکلوں۔ آخر کار وہ میری خاموشی سے اکتا کر اپنی کوٹھی میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ نیند میں خراٹے لینے لگا تو میں چپکے سے اٹھا، کوٹ پہنا، چھڑی ہاتھ میں لی اور نیچے اتر گیا۔ چاندنی رات کی اس سیر نے مجھے مسحور کر لیا۔ 12 بجے کا عمل تھا اور میں پہاڑ کی چوٹی کی طرف جا رہا تھا۔ جب میں اس شاندار قلعے کے قریب گیا تو درباری کمروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور اندر سے شعائیں پھوٹ رہی تھیں۔ یہ دروازے کبھی دن کو بھی نہ کھلے تھے۔ آج خلاف معمول رات کے 12 بجے تک انہیں کھلا دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی۔ میں نے قلعے کے باقی حصے کو دیکھا، وہ بالکل تاریک اور سنسان تھا۔ میں فطرتاً دلیر اور نڈر تھا۔ نامعلوم کس خیال کے زیر اثر میں بڑے دروازے سے ڈیوڑی میں داخل ہو گیا۔ یہ پرانی طرز کی ڈیوڑی بہت طویل تھی، جس کے پہلو پر بہت سے چھوٹے چھوٹے دروازے تھے۔ مدت تک بند رہنے سے اس کی ہوا متعفن ہو رہی تھی۔ میں سامنے کے بڑے دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ اس کے اندر ایک وسیع اور منقش ہال تھا، جس کی چھت کے درمیان پرانے زمانے کا بہت بڑا بلوری جاڑ لٹک رہا تھا اور اس کے ہنڈولوں میں بے شمار کافوری شمعیں روشن تھیں۔ اگرچہ یہ کمرہ اور جاڑ گرد سے اٹے ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود جاڑ کی بلوری جالر کمرے کو بقائے نور بنا رہی تھی اور کافور کے جلنے سے ہلکی ہلکی خوشبو پھیل کر دل و دماغ کو معطر کر رہی تھی۔ میں عالم استجاب میں کمرے کی اس حالت اور جاڑ کی خوشبودار روشنی پر غور کر رہا تھا کہ اچانک میری نظر کمرے کے آخری حصے میں ایک سٹیج پر پڑی۔
وہاں ایک خوبصورت پلنگ پر کوئی سو رہا تھا، سرہانے کھونٹی کے ساتھ ذرا بختر اور دوسرے ہتھیار لٹک رہے تھے۔ میری حیرت میں مزید اضافہ ہوا۔ جو کچھ میں دیکھ رہا تھا کم از کم 1 صدی پہلے کے رسم و رواج کے مطابق تھا۔ اتنے میں کمرے کا آخری دروازہ کھلا اور ایک نہایت خوبصورت لڑکی زربفت کا چست لباس پہنے ہوئے نمودار ہوئی۔ یہ لڑکی کیا تھی؟ گویا کوہ قاف کی پری تھی جسے پر کاٹ کر چھوڑ دیا گیا ہو۔ اس کا آفتابی چہرہ، بڑی بڑی میگو آنکھیں اور محراب دار ابرو قدرت کا شاہکار تھے۔ اس کے گلاب کی پنکھڑیوں جیسے نرم و نازک لبوں پر حقارت آمیز تبسم کھیل رہا تھا۔ اس لڑکی کا سحرکار حسن دیکھ کر میرا دل دھڑکنے لگا۔ وہ پلنگ کے قریب گئی، سوئے ہوئے شخص کو جھک کر دیکھا۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ مان اس نے اپنی کمر سے ایک چمکتا ہوا خنجر نکالا اور اس شخص کے سینے میں گھوم دیا۔ بدنصیب مقتول کے زخم سے خون کا فوارہ پھوٹ نکلا اور تمام بستر خون آلود ہو گیا۔ قاتلہ اسٹیج سے اتری اور ہال سے گزر کر باہر جانے لگی۔ وہ بالکل میرے قریب سے گزرنے والی تھی۔ اسے اس طرح بھاگتے دیکھ کر میں اسے پکڑنے کے لیے بڑھا، مگر مجھے دیکھ کر اس نے خود ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے ڈیوٹی سے باہر لے آئی۔ پھر مجھے ساتھ لے کر دوڑنے لگی۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میں بالکل بے بس ہو گیا۔ وہ اس قدر تیزی سے دوڑ رہی تھی گویا ہوا کے دوش پر سوار ہے۔ میں بمشکل اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ دفعتاً پیچھے سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آنے لگی۔ کچھ آدمی ہمارے تعاقب میں آ رہے تھے۔ اس بلائے ناگہانی سے میرے رہے سہے حواس گم ہو گئے۔ میں اپنے آپ کو قاتل سمجھنے لگا۔ پھانسی کا تختہ میری آنکھوں کے سامنے پھر گیا اور لوگوں کی پھٹکار کانوں میں گونجنے لگی۔ اس خطرے سے آگاہ ہو کر لڑکی نے اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ وہ مجھے بگولے کی طرح اڑائے لیے جا رہی تھی۔ گلاب کی خاردار جاڑیوں سے میرے کپڑے پھٹ گئے، گھٹنے اور پنڈلیاں زخمی ہو گئی۔ آخر وہ ایک خطرناک کھڈ کے دہانے پر رکی۔ ان سواروں کو دیکھ کر جو اب قریب پہنچ چکے تھے، اس نے ایک قہقہ لگایا اور میرے سمیت کھڈ میں کود گئی۔ میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں پلنگ پر دراز تھا۔ میرے سر اور دیگر اعضاء پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ چچا اور چچی میرے پاس بیٹھے تھے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر میرا بند بند درد کر رہا تھا۔ چچی بولی، بیٹا چپ چاپ لیٹے رہو، ڈاکٹر نے ہلنے جلنے سے منع کر دیا ہے۔ میں نے کراہتے ہوئے کہا، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ چچی کہنے لگی، پرسوں الصبح گھر سے تمہیں غائب پا کر ہم نے تمہاری تلاش کی، دوپہر تک تمہارا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر ایک گوالے نے ہمیں اطلاع دی کہ فلاں کھڈ میں ایک لاش درختوں سے الجھی ہوئی پڑی ہے۔ تمہارے چچا فوراً کئی آدمیوں کو لے کر وہاں پہنچے اور بڑی مشکل سے تمہیں کھڈ سے نکلوایا۔ اس وقت تم بالکل مردہ تھے، لیکن تمہارے چچا کے تار دینے پر پالم پور سے جو ڈاکٹر وقت پر پہنچ گیا تھا، اس نے ہمیں تسلی دی، ورنہ ہم تمہارے والد کو تار دینے والے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہاری جان بچ گئی، اگرچہ تمہارا جسم زخموں سے بھرپور ہے، مگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ وہ زیادہ گہرے نہیں، جلد اچھے ہو جائیں گے۔ چچی کے بیان پر اس پرانے قلعے کی سب باتیں یکے بعد دیگرے مجھے یاد آ گئیں۔ میں نے جرجری لے کر پوچھا، اس لڑکی کا کیا حشر ہوا؟ چچی نے کہا، کون سی لڑکی؟ میں نے جواب دیا، وہی قاتلہ جو میرے ساتھ کودی تھی۔ چچی دہشت زدہ ہو کر بولی، تم تو تنہا تھے، لڑکی وغیرہ کا ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، تو کیا قاتلہ فرار ہو گئی ہے؟ چچا جلا کر بولے، بیگم خدا کے لیے چپ رہو، شاید اس کا بخار تیز ہے اور ہذیان بک رہا ہے، ڈاکٹر نے زیادہ باتوں سے منع کیا ہے۔ چچی خاموش ہو گئی۔ میں سوچنے لگا، کیا سچ مچ میں ہذیان بک رہا ہوں اور جو کچھ اس رات پرانے قلعہ میں دیکھ چکا ہوں ایک وہمہ ہے؟ میرا علاج اور تمارداری خاص طور پر ہوئی۔ میں 1 ماہ کے اندر بالکل صحت یاب ہو گیا، مگر اس رات والا واقعہ مجھے ہرگز نہ بھولا۔ میں نے کئی دفعہ ارادہ کیا کہ چچا سے اس کے متعلق کہوں، لیکن جرأت نہ ہوئی، کیونکہ اس رات چوری چھپے باہر جانے کی وجہ سے وہ مجھ سے سخت ناراض تھے اور میرے والدین سے میری شکایت کرنا چاہتے تھے، جس سے نیک دل چچی نے بمشکل کہہ سن کر انہیں روکا تھا۔ اس واقعہ کو 4-5 سال گزر گئے۔ میں تعلیم سے فارغ ہو گیا، گھر میں میری شادی کے تذکرے ہونے لگے۔ تھوڑے ہی عرصہ میں چچا کی کوشش سے میری منگنی ریلو کے سردار کی اکلوتی لڑکی فاہرہ سے ہو گئی۔ سعید احمد بہت دولت مند تھے۔ انہوں نے یہ رشتہ صرف ہمارے خاندانی اعزاز اور میری اعلیٰ تعلیم کی وجہ سے منظور کیا، ورنہ ابا کی مالی حالت اس قابل نہ تھی کہ ایسی جگہ میرا رشتہ ہو جاتا۔ میرے والدین اس رشتے پر بہت نازا تھے۔ چچی تو فاہرہ پر اس قدر فدا تھی کہ دن رات اس کی صورت و سیرت کے گن گایا کرتی تھی۔ میں اپنی کامیابی پر صرف مسرور ہی نہ تھا، بلکہ فاہرہ کا نادیدہ عاشق ہو رہا تھا، حالانکہ میں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ منگنی کے 2 سال بعد میری شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ جب رخصتی کے بعد ہم لوگ گھر پہنچے تو میں اسے کار سے اتار کر اندر لایا۔
اس کے معطر جسم کے لمس سے میری رگوں میں ایک برقی لہر دوڑ گئی۔ وہ چنبیلی کی شاخ کی طرح نازک تھی، اس کا بدن مخمل کی طرح نرم تھا۔ وہ مسند عروسی پر بٹھا دی گئی اور مستورات نے اسے اپنے جرمٹ میں لے لیا۔ میں اشتیاق دیدار میں دیوانہ ہو رہا تھا۔ تمام دن میں نے گھڑیاں گن گن کر گزاری تھی۔ رات کو جب دلہن کے کمرے میں گیا تو وہ سر جھکائے صوفے پر بیٹھی تھی۔ میں نے دروازہ میں قدم رکھا تو اس نے آہٹ پا کر سر اٹھایا اور مجھے دیکھ کر جالو کے پودے کی طرح سمٹ گئی۔ پہلے تو مجھے اپنی آنکھوں پر دھوکا ہوا، مگر جب آگے بڑھ کر میں نے غور سے دیکھا تو میرے چھکے چھوٹ گئے۔ دہشت سے میرا بدن لرزنے لگا۔ جس فاہرہ کی مجھے آرزو تھی وہ کہیں دکھائی نہ دی، بلکہ اس کے بجائے وہ قاتلہ صوفے پر بیٹھی تھی جو اس رات مجھے کھڈ میں لے کودی تھی۔ میں الٹے پاؤں واپس چلا آیا اور مردانے میں بیٹھ کر اپنی آئندہ زندگی پر غور کرنے لگا۔ افسوس، قدرت نے مجھے ایک قاتلہ سے وابستہ کر دیا تھا جو اپنے آشنا کو میرے سامنے موت کے گھاٹ اتار چکی تھی۔ کیا میں ایک آبرو باختہ خونی عورت سے وفاداری کی امید رکھ سکتا ہوں؟ شاید ایک دن میرا بھی وہی حشر ہو جو سٹیج پر سوئے ہوئے شخص کا ہوا۔ آخر انتہائی سوچ بچار کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ تمام عمر اس قاتلہ سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ میں اپنے فیصلے پر سختی سے کاربند رہا، اگرچہ گھر والوں کے سامنے اس سے اظہار نفرت نہ کر سکتا، لیکن تنہائی میں کبھی اس کے قریب بھی نہ پھٹکا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں اس کا پتھر کو موم کرنے والا حسن مجھے اسیر دام نہ بنا دے۔ تاہم گھر میں کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں، بلکہ وہ ہر ایک سے میرے حسن سلوک کی تعریف کرتی۔ اس دانش مندانہ طریقے سے وہ میرے دل پر قابو پانا چاہتی تھی، مگر میں بہت محتاط تھا۔ اس کی ہر بات میں کشش تھی۔ چند ہی دنوں میں وہ اتنی ہر دل عزیز ہو گئی کہ سارا گھر اس کا کلمہ پڑھنے لگا۔ میری شادی کو عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک دن والدہ برادری میں کہیں گئی ہوئی تھی۔ گھر میں اکیلی فاہرہ ہی تھی۔ گرمی کی دوپہر تھی، دھرتی انگارے اگل رہی تھی، ہر بونے منہ سے پسینہ جاری تھا۔ آج صبح سے مجھے بخار کی حرارت تھی، مگر فاہرہ کے خوف سے اندر نہ گیا اور باہر مردانے میں پلنگ پر لیٹ رہا۔ مجھے نیند آنے لگی۔ میری آنکھ جھپکی ہی تھی کہ نہایت آہستگی سے دروازہ کھلا۔ فاہرہ دبے پاؤں کمرے میں آئی اور بستر پر جھک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں خوف زدہ ہو کر اٹھ بیٹھا۔ اس رات والا خوفناک خنجر میری آنکھوں کے سامنے پھر گیا۔ میں نے گھبرا کر کہا، کیوں؟ کیا آج مجھ پر ہاتھ صاف کرنے آئی ہو؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، خدا نہ کرے، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کو دوائی دینے آئی ہوں۔ میں نے کہا، خدا کے لیے تم چلی جاؤ، میں خود ہی دوائی پی لوں گا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے الجھن ہوتی ہے۔ میرے منہ سے یہ تلخ فکرے سن کر وہ بررائی ہوئی آواز میں کہنے لگی، آخر آپ کو مجھ سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ میں نے کہا، قاتلہ سے کون محبت کر سکتا ہے؟ وہ حیران ہو کر بولی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے برا فوتا ہو کر جواب دیا، تم اپنے حسن اور چرب زبانی سے مجھے مسخر نہیں کر سکتی۔ تمہاری سزا صرف نفرت و حقارت ہی نہیں بلکہ پھانسی کا تختہ ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے تمہیں جرم کا ارتکاب کرتے دیکھ چکا ہوں، اب تم کسی صورت بھی انکار نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اسے وہ واقعہ یاد دلایا جو اس رات میں نے ریلو کے قلعے میں دیکھ چکا تھا۔ میری باتیں سن کر اس کا رنگ متغیر ہوتا گیا اور وہ غش کھا کر گر گئی۔ اگرچہ مجھے اس کے مجرم ہونے کا مزید ثبوت مل گیا، مگر گھر والوں کے ڈر سے اسے بے ہوشی کی حالت میں اندر لے جانا پڑا اور بستر پر لٹا کر اس کے ہاتھ جو برف کی طرح سرد ہو رہے تھے اپنے ہاتھوں میں لے کر گرم کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ ایسے نرم تھے جیسے ریشم کے لچھے۔ اس کے اور قاتلہ کے ہاتھوں میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ جتنے وہ سخت تھے اتنے ہی یہ ملائم۔ میں سوچنے لگا، کیا ان نازک انگلیوں کی گرفت اتنی مضبوط ہو سکتی ہے کہ میرے جیسا طاقتور آدمی مغلوب ہو جائے؟ اس خیال سے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اپنے ناواجب سلوک پر پشیمانی ہونے لگی۔ میں نے بے اختیار اس کے مرمری ہاتھوں کو چوم لیا، مگر جب میری نظر اس کے چہرے پر پڑی، نفرت کے جذبات پھر بیدار ہو گئے اور میں اپنی کمزوری پر ہنستا ہوا باہر نکل گیا۔ اس دن سے وہ سخت بیمار ہو گئی، اسے بے ہوشی کے دورے پڑنے لگے۔ اس کے والدین اسے اپنے گھر لے گئے، جہاں کچھ عرصہ بعد وہ صحت یاب ہو گئی، لیکن اسی اثنا میں اس کا والد فوت ہو گیا اور وہ اپنی ماں کی تنہائی کا عذر کر کے اپنے میکے میں رہنے لگے۔ اس بات کو کئی سال گزر گئے۔ ایک دفعہ میں سخت بیمار ہو گیا، میری زندگی کی امید جاتی رہی۔ ابا جان کی اطلاع پر وہ فوراً چلی آئی اور میری تیمارداری میں بڑے خلوص اور تندہی سے حصہ لینے لگی۔ میری حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر کی رائے تھی کہ میرے جسم میں ایک سیر تازہ خون پہنچانے سے میری جان بچ سکتی ہے، جس پر فاہرہ نے اپنا خون پیش کیا۔ فاہرہ کی اس قربانی پر میں دنگ رہ گیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسی ظالم اور سنگ دل عورتیں اپنی فطرت کو اس قدر بدل سکتی ہیں۔ وہی عورت جو کبھی خون آشام اور درندہ معلوم ہوتی تھی، اب دیوی کے روپ میں جلوہ گر تھی۔
میں اپنے گزشتہ سلوک پر شرمسار تھا. وہ قاتلہ ہی صحیح مگر میرے لیے تو فرشتہ رحمت تھی. اگر وہ کسی کی جان لینا جانتی تھی تو جان بچانے کا جذبہ بھی اس میں موجود تھا. اس بڑے ہوئے احسار سے اس نے میرا دل جیت لیا. ٹیسٹ کے بعد اس کا خون میرے جسم میں پہنچایا گیا جس سے میری حالت سنبھل گئی، لیکن والدہ کی زبان معلوم ہوا کہ زیادہ خون نکل جانے سے وہ نڈال ہو رہی ہے. میں روز بروز صحت یاب ہونے لگا اور اس کی حالت ابتر ہو گئی. میں اکثر اس کی بیمار پرسی کو جاتا اور پہروں اس کے پاس بیٹھ کر اس کا دل بہلاتا. اس ہم نشینی سے مجھے اس کے حسن و جمال کے مطالعہ کا کافی موقع ملا اور میں اس کی زلف گرا گیر کا اسیر ہو گیا. حسن بیمار ہو کر زیادہ دلکش ہو جاتا ہے. وہ بستر پر پڑی ہوئی برف کی حسین مورتی تھی، اگرچہ اس کے چہرے پر خون کی چھین تک نہ تھی، مگر جب میرے الفاظ اس کے کانوں تک پہنچے تو اس کا چہرہ پھول کی طرح کھل جاتا. وہ اتنی خوش ہوتی جیسے ہفتے اقلیم کی دولت مل گئی ہو. میں اس وفا کی پتلی کو پھر تندرست دیکھنا چاہتا تھا. اس کے علاج میں میں نے کوئی دقیقہ فرق گزاشت نہ کیا. اس کی تیمارداری میں میں نے اپنا خواب و خور خرام کر دیا، مگر بے سود. رفتہ رفتہ اس کی بیماری دق میں تبدیل ہو گئی اور وہ 6 مہینے کے اندر گھل کر کانٹا ہو گئی. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. فاہرہ ریلو جانے کی متمنی تھی. اس کی والدہ کی بھی یہی خواہش تھی، اس لیے میں اسے ریلو لے گیا جہاں اس کی حالت خراب ہو گئی. رات کا وقت تھا. میں اس کے پاس بیٹھا باتیں کر رہا تھا. وہ خلاف معمول کچھ سوچ رہی تھی. میں نے اسے متفکر دیکھ کر کہا، فاہرہ آج تم اتنی غمگین کیوں ہو؟ کوئی فکر نہ کرو، تمہاری حالت پہلے سے بہتر ہے. وہ بولی، میں موت سے بالکل نہیں ڈرتی، البتہ ایک عرصہ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں جس کی آج تک مجھے جرت نہ ہو سکی. میں نے کہا، وہ کون سی ایسی بات ہے جس نے تمہیں تذبذب میں ڈال رکھا ہے؟ تھوڑی دیر بعد چپ رہنے کے بعد وہ کہنے لگی، آپ کو یاد ہوگا آپ نے ایک دفعہ مجھے قاتلہ کہا تھا. میں نے ندامت سے جواب دیا، فاہرہ یہ ناگوار ذکر نہ چھیڑو، مجھے معاف کر دو، میں سخت شرمندہ ہوں. وہ بولی، میرے نیک دل شوہر، میں آپ کی ہمدردی کی قدر اور محبت کا احترام کرتی ہوں، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، لیکن جس غلط فہمی میں آپ مبتلا ہیں اسے دور کرنا میں اپنا فرض سمجھتی ہوں. اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، میں بچپن میں بہت شریر تھی. لکھنا پڑھنا مجھے ایک آنکھ نہ باتا تھا. دن رات کھیل کود میں مشغول رہتی. میری انا کی لڑکی رحمانیہ جو مجھ سے 4 سال بڑی تھی، شوخی و شرارت میں مجھ سے بھی بڑھ چڑھ کر تھی. ہم دونوں میں بہت محبت تھی. رحمانیہ میری دن رات کی ہم جلیس تھی. ہم دونوں دن بھر کھیلنے کے علاوہ اکثر چاندنی راتوں کو بھی جب گھر کے لوگ سو جاتے چوری چھپے اس قلعے کے تاریک و سنسان کمروں میں آنکھ مچولی کھیلا کرتی. اسی طرح دن گزرتے گئے جتنا کہ ہم دونوں جوان ہو گئیں. اب میری عمر 14 سال اور رحمانیہ کی 18 سال تھی، مگر ہمارے الہڑ پنے میں فرق نہ آیا. انہی ایام میں ایک رات جب کہ چاند قلعے کے گوشے گوشے کو منور کر رہا تھا اور گھر خواب نوشی کے مزے لے رہا تھا، ہم دونوں اپنے کمرے سے نکل کر آنکھ مچولی کھیلنے لگے اور اسی شغل میں ہم درباری کمروں کی طرف جا نکلی جو ہماری رہائش سے بہت دور تھے. یہاں رحمانیہ کہیں چھپ گئی اور میں اس کی تلاش کرتی ہوئی اس گیلری پر جا چڑھی جس کے نیچے درباری ہال تھا. یکا یک جاڑ روشن ہو گیا اور کمرہ خوشبو سے مہک اٹھا. اوائل عمر کی بے پرواہی بھی کیا شے ہوتی ہے. مجھے رحمانیہ کی تلاش کے سوا دوسرا خیال ہی نہ تھا. میں اس روشنی کو بھی رحمانیہ کی شرارت سمجھی اور خیال کیا کہ رحمانیہ اسی کمرے میں چھپی ہوگی، کیونکہ ہال کے کمرے میں سٹیج پر جو پلنگ بچھا تھا اس پر کوئی سو رہا تھا. میں نے دل میں کہا، اب رحمانیہ کہیں نہیں جا سکتی. جیسے ہی میں نے نیچے اترنے کے لیے زینے پر قدم رکھا تو ہال کی آخری دیوار میں ایک دروازہ کھلا اور ایک لڑکی اندر آ گئی. یہ لڑکی بالکل میری ہم شکل تھی، جسے دیکھ کر خوف سے میں چوبی دروازے کی اوٹ میں ہو گئی. لڑکی نے سوئے ہوئے شخص کو دیکھا اور خنجر سے اسے ہلاک کر کے خود ڈیوڑی کی طرف بھاگ گئی. دروازے پر ایک لبادہ پوش کھڑا تھا جس نے بڑھ کر اسے پکڑ لیا اور دونوں باہر نکل گئے. اتنے میں مجھے فاہرہ کی آواز سنائی دی. یہ رحمانیہ تھی جو میرے دھوکے میں اس لڑکی کے پیچھے دوڑ رہی تھی. ادھر خوف سے میری زبان تالو سے لگ رہی تھی. میں اسے اپنی موجودگی سے آگاہ نہ کر سکی. یکا یک ایک اور لبادہ پوش دروازے کے سامنے آیا اور اس نے رحمانیہ کو پکڑ لیا. اس شخص کے خوفناک چہرے کی تھوڑی سی جھلک مجھے دکھائی دی اور خوف و ہراس سے مجھے غش آ گیا. صبح گھر والوں نے مجھے بے ہوشی کی حالت میں درباری ہال کے زینے پر سے اٹھایا. اس صدمے سے کئی دن تک میری حالت خراب رہی. ایک دن میں نے رحمانیہ کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ گم ہو گئی ہے اور باوجود انتہائی تلاش کے اس کا سراغ نہیں مل سکا. سب کا خیال تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے. رحمانیہ پر اس قسم کا الزام میں گوارا نہ کر سکی. میں نے ابا جان کو بلا کر اس رات کا سب واقعہ سنایا. وہ نہایت افسوس سے کہنے لگے، اب رحمانیہ کی تلاش بے سود ہے. ارواح خبیثہ کے ہاتھوں ہلاک ہو گئی. اس کی لاش کسی کھڈ میں جنگلی جانوروں کی غذا بن چکی ہوگی.
میرے اصرار پر انہوں نے بتایا کہ ان کے پردادا کی ایک لڑکی تھی جس کے حسن کی علاقہ بر میں دم تھی. بڑے بڑے رئیس اور سردار اس سے شادی کے ہاں تھے، مگر اس لڑکی کو ایک غریب سپاہی سے محبت تھی، اس لیے وہ کسی سے بھی شادی پر رضامند نہ ہوئی. ابتدا میں تو کسی کو اس کی محبت کا علم نہ ہوا، لیکن رفتہ رفتہ محبت کے چرچے ہونے لگے. جب اس کے باپ تک یہ باتیں پہنچی تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا. اس نے تیش میں آ کر اس سپاہی کو جلا وطن کر دیا اور اس لڑکی کی شادی ایک سردار سے کر دی. یہ سردار اس لڑکی کا شہدا تھا، مگر لڑکی اپنے غریب عاشق کو نہ بلا سکی اور خفیہ اس کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گئی. سردار کو اس لڑکی کی پہلی محبت کا علم تھا، اس لیے وہ اس کی سخت نگرانی کرتا تھا اور لڑکی کو اپنے عاشق سے ملنے کا موقع تو مل نہ سکا، تاہم اس نے اپنی محرم راز کنیز کے ذریعے اس سے سلسلہ پیغام جاری رکھا. ایک دن لڑکی نے اپنے عاشق کو کہلا بھیجا کہ وہ آج اپنے باپ کے گھر جانے والی ہے اور آدھی رات کو درباری حال کی ڈیوٹی پر اس کا انتظار کرے گی. اس سفارش کے بعد وہ اپنے باپ کے گھر آئی. اس کا شوہر اس کے ہمراہ تھا. رات کو وقت مقررہ پر جب وہ اپنے عاشق سے ملنے کے لیے درباری حال میں آئی تو اس کا شوہر سٹیج پر سو رہا تھا. شوہر کو خواب میں مدہوش پا کر ایک شیطانی جذبہ کے ماتحت اسے ہلاک کر دیا اور خود اپنے عاشق کے ساتھ جو ڈیوٹی میں اس کا منتظر تھا بھاگ گئی. نہ جانے کس طرح اس لڑکی کے باپ کو اس حادثے کی خبر ہو گئی. اس نے چند فوجی جوان اس لڑکی کی تلاش میں بھیجے. چنانچہ وہ لڑکی ان سواروں کے تعاقب سے تنگ آ کر اپنے عاشق سمیت ایک گہری کھڈ میں کود کر مر گئی. اس واقعہ کو 1 صدی کے قریب عرصہ گزر چکا ہے، مگر آج تک ہر سال اس تاریخ پر درباری کمرے میں یہ آوارہ روحیں اس خونی ڈرامے کو دہراتی ہیں. یہ کہہ کر فاہرہ نے ایک لمبا سانس لیا اور حسرت بری نگاہوں سے مجھے دیکھ کر کہا، اس ہولناک رات کے واقعہ سے مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ میری شگفتگی اور زندہ دلی یکدم کافور ہو گئی. میں بالکل سنجیدہ اور متین بن گئی. غالباً یہ وہی رات تھی جس رات اس لڑکی کی روح نے آپ کو اپنے عاشق کی روح سمجھ کر کھڈ میں گرایا. اس عجیب و غریب انکشاف پر میں نے سر پیٹ کر کہا، فاہرہ یہ بات تم نے مجھے اسی دن کیوں نہ بتا دی؟ وہ گلوگیر آواز سے کہنے لگی، یہ میری بدقسمتی تھی. خلاف توقع آپ کی زبانی اس خوفناک واقعہ کا سن کر اس رات والا سین میری آنکھوں کے سامنے آ گیا. اس کے بعد صفائی کی گنجائش ہی نہ تھی. میرا ایسے موقع پر بے ہوش ہونا اعتراف جرم کے مترادف تھا، اور اب چونکہ چند لمحوں کی مہمان ہوں اس لیے یہ واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھا. یہ کہتے ہوئے اس کا سانس اکھڑ گیا اور چہرے پر موت کی زردی چھانے لگی. چند لمحوں میں اس کی روح عالم بالا کو پرواز کر گئی. گھر میں کوہرام مچ گیا. کسی کو بھی اس کی اتنی جلدی مرنے کی توقع نہ تھی. اس نورانی شمع کے یکلخت بجھ جانے سے دنیا مجھے اندھیر دکھائی دینے لگی. آتش غم نے میرے تن بدن کو پھونک دیا. میں نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور قلعے سے باہر نکل کر سنگلاس زمین پر تڑپ تڑپ کر داڑے مار مار کر رونے لگا. موسم بہار کی رنگینیاں اور سرسبز پہاڑ کی دلکشی میری نظروں میں ہیج تھی. بیساکھ کی جادو بری رات آنکھوں میں ہار کی طرح کھٹک رہی تھی. جگمگاتے ہوئے چاند کی زرعی کرنیں زہر آلود برچھی کی طرح میرے دل میں تیر رہی تھی. موسمی ہوا کے محمور جھونکے میرے زخموں پر نمک پاشی کر رہے تھے. فضا سوگوار اور کائنات ماتم قدا معلوم ہوتی تھی. میں عالم اضطراب میں آنسو بہاتا قلعے کی ویران حصے کی طرف جا نکلا. آج پھر درباری کمرہ کے دروازے کھلے تھے. اندر روشنی ہو رہی تھی. میں دانت پیستا ڈیوٹی کی طرف بڑھا. یکا وہ تلسمی حسینہ اپنے لبادہ پوش عاشق کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوا کی طرح میرے قریب سے گزری. میں بھوکے شیر کی طرح ان کی طرف لپکا، لیکن وہ پرسرار جوڑا آنن فانن میری نظروں سے اوجھل ہو گیا. فاخرہ سچی تھی. اس منحوس جوڑے کی بدولت میں نے اپنی فرشتہ سیرت بیوی کی زندگی تلخ کی. یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے گا. کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں. شکریہ.